آپ کے انتخابی دفاتر پر چھاپے مارنا یا گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری؟ دیکھیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے اور ہم نے ان کا سخت نوٹس لیا ہے، مزاحمت کی ہے، ہر سطح پہ احتجاج کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور ہم تیار ہیں۔ اور 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہوگا۔ یہ صرف عدالتوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، عدالتوں کو بھی طاقت جو ہے عوام کے ووٹ سے ملتی ہے، اور یہ ایک تحریک کی شکل میں یہ جماعت پورے ملک میں، معاشرے میں قائم رہے گی، اور ایک ہمارا اپنا وجود انشاءاللہ ہوگا۔ اگر میں منتخب ہوتا ہوں یا نہیں بھی ہوتا تو دیگر جو لوگ منتخب ہوں گے۔ قانون کی اس حکمرانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی تکریم ہو، انسان کی جو آواز ہے وہ سنی جائے، انسان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھیڑ بکری ہے جس کو چارہ ڈال دیا تو یہ خوش رہے گی۔ تو ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے میں ہم موجود ہیں اور سروے آپ عوام کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہمیں بڑی تعداد میں ملتا ہے، اور اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بطور پولیٹیشین، بطور ایک سیاستدان بڑی بھرپور الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ چونکہ ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے، اس طرح سے سیاست میں حصہ نہیں لینے میں ان کو مشکلات ہوں گی، لیکن دن رات سلمان اکرم راجہ صاحب عوام میں موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ وکیل ہیں، لا پریکٹیشنر ہیں، بطور سیاستدان کیسا تجربہ آپ کا جا رہا ہے؟ بہت ہی خوبصورت چیز۔ دیکھیں، عوام سے ملنا، ان کی بات سننا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ روح افزا کوئی عمل نہیں ہے۔ لوگوں کی بات سن کے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوچتے کیا ہے۔ ہمارے بہت سے مفروضے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، وہ ان کو صرف فکر ہے روٹی کپڑے کی وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی عزت چاہتا ہے ہر چیز سے پہلے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی آواز سنی جائے۔ ضرور اس کو روٹی کپڑا چاہیے، گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، یہ سب چیزیں مسئلے ہیں، سیوریج ہے کہ نہیں ہے، سڑکوں کی حالت کیا ہے یا نہیں ہے، یہ سب معاملات ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر شخص کی اپنی خودداری۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت لگاؤ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کا، جس طرح ہمارا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو ان کی جو خودداری ہے وہ واپس کی ہے، ان کو یہ سبق دیا ہے کہ تم انسان ہو، تمہاری آواز جو ہے اس کی وقت ہے، اور تمہاری آواز کو ہم دبنے نہیں دیں گے۔ یہی ہمارا بڑا پیغام ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور قانون کی اس حکمرانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی تکریم ہو، انسان کی جو آواز ہے وہ سنی جائے، انسان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھیڑ بکری ہے جس کو چارہ ڈال دیا تو یہ خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جانب سر، آپ کے انتخابی دفاتر پر چھاپے مارنا یا گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری؟ دیکھیں، کچھ واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے اور ہم نے ان کا سخت نوٹس لیا ہے، مزاحمت کی ہے، ہر سطح پہ احتجاج کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور ہم تیار ہیں۔ جو بھی کچھ ہوگا اس کو سہنے کو ہم تیار ہیں۔ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کمزور پڑ چکی ہے، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کسی کو ہونا چاہیے، اور ہماری جو جد و جہد ہے اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کو ہم واپس لے کر آئیں اس ملک میں۔ اور 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہوگا۔ یہ صرف عدالتوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے، عدالتوں کو بھی طاقت جو ہے عوام کے ووٹ سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، جب بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وکلاء کو ٹکٹس دینے ہیں اور الیکشن میں ہمیں نئے چہرے دکھائی دیں گے، تو بہت سی آوازیں تحریک انصاف کے اندر سے بھی اٹھی اس ڈیسیجن کے خلاف۔ آپ جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میرٹ ہے پاکستان تحریک انصاف میں اس کی کسی طرح سے خلاف ورزی ہوئی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو ویلکم کر رہے ہیں آپ۔ یہ بہت زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی اس میں کوئی ذاتی منفعت جو ہے وہ میرا نصب العین نہیں ہے۔ یہ ایک اصول کی خاطر میں سیاست میں آیا ہوں۔ اس اصول کی خاطر میں 32 سال سے لڑتا رہا ہوں، میری بطور وکیل ایک شناخت ہے، اور میں نے ہر دور میں جو اصول مجھے عزیز تھا، جس کو میں نے درست سمجھا، اس کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگ سمجھتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو شاید جانتے نہیں کہ لوگ کتنے زیرک ہیں، لوگ کتنی گہرائی سے باتوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اور ان کو علم ہے کہ کون کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اون چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے آپ کے مد مقابل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو مخالف ہیں ان کی پوزیشن حلقے میں کتنی مضبوط ہے؟ دیکھیں، میں ان کو جانتا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے زندگی میں کیا کیا، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے،
اس لیے میں تو اس بارے میں بالکل کوئی خاص پرواہ بھی نہیں مجھے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو علم ہے غالباً. میں جاتا ہوں تو لوگ شاید کچھ گفتگو کرتے ہیں. مجھے کوئی خاص ان کے حوالے سے کوئی ریاکشن، کوئی فیڈ بیک نہیں ملا، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آپ سر حلف تو لے چکے ہیں کہ اب منتخب جب ہوں گے تو تحریک انصاف میں ہی رہیں گے اور لوگوں کو سرو کریں گے. اچھرا کا علاقہ ہے، فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے، ماڈل ٹاؤن سے کچھ ملحق کا علاقے اس میں شامل ہیں. بنیادی طور پر کیا ڈیلیور کریں گے آپ؟ کیا سمجھتے ہیں حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، حلقے کے مسائل میں بالکل شامل ہے گیس کی ترسیل. بہت سارے علاقوں میں نہیں ہوئی. میں بہت علاقوں میں گیا ہوں جہاں لوگوں نے کہا کہ گیس ٹھیک نہیں آتی یا ملی نہیں ابھی انہیں. بہت سارے علاقے ہیں جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں. تو یہ مسئلے تو بالکل ہیں. اسکول نہیں بنے، اسکول اگر بنے ہیں تو بند ہیں، وہاں ٹیچر نہیں ہیں. کل ہم اتحاد کالونی میں بیٹھے تھے اور بہت یہ گلہ ہوا کہ یہاں عمارتیں بن گئیں لیکن ان میں پڑھائی نہیں ہوتی. اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے جو آپ کو ہر خطے میں، ہر شہر میں نظر آتا ہے. ڈسپنسریوں کی حالت خراب ہے، ہسپتالوں کی حالت خراب ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بالکل میرے سامنے ہیں. ان کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں اور معاملات ہیں جن میں مجھے اپنا رول ادا کرنا ہوگا انشاءاللہ، اگر انتخاب ہوتا ہے اور عوام مجھے منتخب کرتے ہیں. اور وہ معاملات جو ہیں ان کا تعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سمت سے ہے. پاکستان میں جمہوریت کا کیا رول ہونا چاہیے، پاکستان میں معاشی ترقی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. کیا معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئین اور قانون کو تلپٹ کر دیں، یا آئین اور قانون ہی بنیاد ہیں معاشی ترقی کی. تو یہ تمام گفتگو ہے جو میں سمجھتا ہوں پارلیمان میں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور سر جب آپ سے انتخابی نشان چھین لیا گیا بھلے کا تو بیرسٹر گوہر صاحب نے پہلے کہا کہ ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے. بعد میں مزاحمت بھی کی گئی، سپریم کورٹ سے بھی رجوع ہوا، وہاں سے بھی ڈیسیژن آپ کے خلاف آیا. مخصوص نشستیں تو نکل گئیں تحریک انصاف کے ہاتھ سے. مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے بعد جماعت کا؟ سر دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت پہلے سے مضبوط تر نکلے گی. اس میں بہتر لوگ سامنے آئیں گے اور جو لوگ منتخب ہوں گے پی ٹی آئی کی حمایت سے، وہ پی ٹی آئی سے وفادار رہیں گے. اور یہ ایک تحریک کی شکل میں یہ جماعت پورے ملک میں، معاشرے میں قائم رہے گی. اور ایک ہمارا اپنا وجود انشاءاللہ ہوگا. اگر میں منتخب ہوتا ہوں یا نہیں بھی ہوتا تو دیگر جو لوگ منتخب ہوں گے پارلیمان میں، ان کا ایک اپنی شناخت ہوگی، اپنا ایک وجود ہوگا، اور بطور پی ٹی آئی وہ عوام کی، ملک کی قانون اور آئین کی خدمت کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین، سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. حلقے میں اس وقت جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو الیکشن کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں خاصی منفرد ہے. لوگوں کی جانب سے بڑا زبردست استقبال کیا جا رہا ہے تمام علاقوں میں. لاہور کا اہم ترین حلقہ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو اس حلقے سے کیا نتائج سامنے آتے ہیں.